اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس موضوع پر میں ہم کلام ہوں وہ ہے قرض کے لین دین کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ بوقت ضرورت کسی سے قرض لینا یا کسی دوسرے کو قرض دینا، یہ دونوں پہلو ہی ہمارے معاشرے میں عام ہیں، لیکن ہمارے ہاں قرض لیتے وقت یا دیتے وقت کسی بھی قسم کی کوئی تحریر یا لین دین کا کوئی گواہ بطور ثبوت موجود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اکثر قرض کے مطالبہ اور انکار پر تلخ کلامی جنم لیتی ہے، اور اس تلخ کلامی کے نتیجہ میں باہمی عداوت، رنجشیں، لڑائی جھگڑے کی فضا قائم ہوتی ہے، جو کہ معاشرے میں فتنہ و فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس معاملے کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، اس سے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اور یہ کس طرح ہماری رہنمائی کرتی ہیں، نیز وہ کون سے اصول ہیں جن کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس معاملہ میں بہت سے مسائل سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ دین اسلام زندگی کے تمام معاملات کے حوالے سے ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، کیونکہ یہ دین فطرت ہے اور اس کا کوئی بھی حکم یا عمل حکمت سے خالی نہیں۔ قرض لینا اور دینا اسلامی تعلیمات میں ایک اہم موضوع ہے، جس پر قرآن و حدیث میں تفصیلی ہدایات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرض لینے اور دینے کے حوالے سے مخصوص احکام دیے ہیں تاکہ معاملات میں شفافیت اور انصاف کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص لین دین کے معاملات میں تحریر یا لکھنے کی بات کرتا ہے تو اسے بد اعتمادی سے تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور کسی شخص کے اچانک اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے زبانی کلامی معاملات جو اس فوت شدہ شخص کے لیے عذاب کا باعث بھی بن سکتے ہیں، اگر اس کے رشتہ دار اس کو ادا نہیں کریں گے۔ اس لیے ہر ایک لین دین کی تحریر، چاہے وہ لین دین حقیقی بھائیوں کے درمیان بھی نہ ہو، اس کا ہونا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ قرض کا لین دین کریں تو ان کا تحریری ریکارڈ رکھیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت 282 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ دو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا، اور اسے بھاری نہ جانو کہ لین دین یا قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھ پڑھ کر لو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں قرض کے دستاویزی ثبوت کو ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے جھگڑے یا بد اعتمادی سے بچا جا سکے۔ اسی طرح اسی آیت میں گواہوں کی تقرری کی بھی تلقین کی گئی ہے تاکہ قرض کے معاملے میں کسی فریق کو نقصان نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور 2 گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے، اور پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ایسے گواہ جن کو پسند کرو، کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس کی جگہ ایک دوسری یاد دلاوے، اور گواہ جب بلائے جائیں تو پھر آنے سے انکار نہ کریں۔ اس آیہ مبارکہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی آپس میں قرض لینے یا دینے کا معاملہ درپیش ہو تو لازمی طور پر اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملے یا اپنے معاہدے کو تحریر کریں، اور جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت کا رقم پہلے دے دی گئی اور مال بعد میں لینا ہو، یا مال ادھار پہ ہو اور رقم بعد میں وصول کرنی ہو، یا اسی طرح دکان یا مکان کرائے پر لیتے ہوئے کوئی ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں ایگریمنٹ یا معاہدہ لکھ لینا چاہیے تاکہ بعد میں اس کی وجہ سے کوئی فتنہ پیدا نہ ہو اور آپس کے معاملات بھی درست رہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اہم اصول وہ یہ ہے کہ قرض لینے اور دینے کے علاوہ کوئی اور شخص بھی اس معاملے کا گواہ ہو۔ اس اصول میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ ضرورت کے وقت جب فریقین میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو ان 2 گواہوں کی گواہی کے ذریعے فساد کو ختم کیا جا سکے۔
اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے حوالے سے ہمیں کافی ارشادات بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے اور دینے کے حوالے سے انصاف اور دیانتداری پر زور دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کا مال قرض لیا اور اس کی ادائیگی کا ارادہ کیا تو اللہ اس کی طرف سے قرض ادا کرے گا، اور جس نے لوگوں کا مال ضائع کرنے کی نیت سے لیا تو اللہ اسے ہلاک کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے میں بھی احتیاط کی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ سے قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، میں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسلامی تعلیمات میں قرض کا لین دین ایک سنجیدہ اور ذمہ داری کا کام ہے۔ اس معاملے میں مسلمانوں کو اخلاقیات اور انصاف کی پابندی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسلام میں قرض کے لین دین پر انصاف، دیانتداری اور شفافیت پر زور دیا گیا ہے۔ قرض کو صحیح طریقے سے لکھنا، گواہ مقرر کرنا اور بروقت ادا کرنا ضروری ہے۔ قرض کو واپس نہ کرنے کی نیت سے لینا سخت ناپسندیدہ عمل ہے، اور حدیث شریف میں اس پر عذاب کی وعید آئی ہے۔ ہمارے زمانے میں خاص کر اس حکم پر عمل کرنا انتہائی اہم ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، غصب کرنا، ایگریمنٹ یا معاہدوں سے مکر جانا اور کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں اصل رقم کے لازم ہونے سے انکار کر دینا ہر طرف عام ہو چکا ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنی عافیت چاہتا ہے وہ اس حکم پر ضرور عمل کرے، ورنہ بعد میں صرف پچھتاوا ہی نصیب ہوگا۔ اس لیے آیت کے درمیان میں فرمایا کہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتانا نہیں۔ معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ہیرا پھیری نہ کی جائے۔ ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے آپس کے معاملات درست رہیں، معاشرے میں ہماری وجہ سے کوئی انتشار نہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے قرضے کے لین دین کے معاملات کو سر انجام دینا چاہیے، اور ہر معاملہ کو ادا کرتے وقت اسلامی احکام اور اصول کو مد نظر رکھیں، تو اسی صورت میں ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔